أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اے لوگو أنتم الفقراء إلى الله تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ ہی وہ ہے جو بہت بے پرواہ ہے، بڑی خوبیوں والا ہے۔ فرمایا اے دنیا جہان کے لوگوں، اس میں کوئی استثناء نہیں، سب انبیاء، اولیاء اور صالحین اور جتنے بھی اچھے یا برے لوگ ہیں سب اس میں شامل ہیں کہ تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو۔ الفقراء پر جو الف لام آیا تو اس سے حصر کا معنی پیدا ہو گیا، یعنی تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ کو تمہاری کوئی محتاجی نہیں۔ واللہ هو الغنی، ایک تو ضمیر فصل ہوا کی اور ایک غنی پر الف لام، اس سے بھی حصر کا معنی پیدا ہوا، یعنی اللہ ہی ایسا ہے جو بے پرواہ ہے، اور صرف بے پرواہی نہیں بلکہ بہت سی خوبیوں اور تعریفوں کا مالک بھی ہے۔ کوئی غنی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں کوئی خوبی ہی نہ ہو، لیکن فرمایا اللہ ایسا بے پرواہ ہے کہ اس میں بہت بے شمار خوبیاں بھی ہیں، اور وہ اپنی مخلوق پر بڑا مہربان اور بڑا شفیق اور بڑا رحیم ہے، اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ إن يشأ يذهبكم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ فرمایا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں سب کو مٹا کر یہاں سے ہٹا دے اور قبروں میں پہنچا دے، اور تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا فرما دے جو تم سے بہتر ہو۔ ثم لا يكونوا امثالکم، فرمایا پھر اللہ جنہیں پیدا کرے گا وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے بلکہ تم سے بہتر لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک سے ہر وقت ڈرتے رہو اور اس کی گرفت سے بے خوف نہ ہو جایا کرو، اور اس کی نافرمانیوں پر جرأت نہ کیا کرو، کیونکہ وہ ایسا مالک ہے جو جب چاہے تمہیں دنیا سے ہٹا سکتا ہے، مٹا سکتا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ چیز اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر بوجھ سے لدی ہوئی کوئی جان اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گی، لا يحمل منه شيء، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو،
انما تنذر الذین یخشون ربهم، آپ تو صرف ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جو کوئی پاکی حاصل کرے گا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو وہ صرف اپنی جان کے لیے پاکیزگی حاصل کرے گا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ واضرتن اس لیے فرمایا کہ یہ نفس کی صفت ہے، اور نفس میں مرد اور عورت سب آ جاتے ہیں، تو فرمایا کوئی جان جو بوجھ سے لدی ہوئی ہوگی وہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ باپ اپنے بیٹے سے ملے گا اور کہے گا دیکھو بیٹا، میں نے کیسی شفقت سے اور محبت سے تمہیں پالا اور دن رات تمہارے لیے محنت کی اور خود مشقت برداشت کر کے تمہیں آسانی فراہم کی۔ وہ کہے گا ابا جان بالکل، آپ میرے لیے واقعی دنیا میں ایک بڑے شفیق باپ تھے اور بڑے مہربان باپ تھے، آپ نے میرے لیے بڑی محنت کی۔ تو باپ کہے گا کہ آج ایک نیکی مجھے دے دو یا میرا کچھ بوجھ تھوڑا سا تم اٹھا لو۔ تو وہ کہے گا نہیں جی، اگر میں آپ کا بوجھ اٹھا لوں تو میرا بھی وہی حال ہو جائے گا جو آپ کا ہے، اس لیے میں آج آپ کا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح ماں اپنے بیٹے سے کہے گی تو وہ بھی ماں کو جواب دے دے گا۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، اور بھاگنے کی وجہ کیا ہوگی کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے یا اپنا کوئی گناہ میرے اوپر نہ ڈال دے، اس لیے بھاگے گا، ورنہ اولاد کو ماں باپ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، بوجھ سے لدی ہوئی کوئی جان اگر کسی کو مدد کے لیے بلائے گی تو کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ اگر ان کو کسی مدد کے لیے بلایا جاتا تو وہ فوراً سارے کام چھوڑ کر اس آدمی کی مدد کے لیے لپکتے تھے، لیکن فرمایا قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان از خود تو کسی نے مدد کیا کرنی ہے، پکارنے پر بھی کوئی نہیں آئے گا، بلانے پر بھی انکار کر دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس دنیا میں اپنا اپنا حساب درست کر لو اور اپنے لیے کچھ نیکیاں جمع کر لو اور اپنے لیے گناہوں سے بچو۔ کل کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا، نہ اولاد، نہ ماں باپ، اور نہ بہن بھائی، اور نہ رشتہ دار، اور نہ دوست۔ اور فرمایا کہ آپ کی دعوت کا اثر صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو آدمی نماز قائم نہیں کرتا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اور قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا،
نماز پڑھنے والے آدمی کو ہی اللہ پاک یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات سن کر اور پیغمبر کی احادیث سن کر ان پر غور کرے اور ان پر عمل کرے۔ اور فرمایا جو کوئی پاکیزگی اختیار کرے گا اللہ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی اپنی جان کو اس کا فائدہ ہے۔ اگر ساری دنیا نیک ہو جائے تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ساری دنیا نافرمان ہو جائے تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ وما يستوي الأعمى والبصير، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے۔ ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور تیز دھوپ برابر ہو سکتی ہے۔ وما يستوي الأحياء والأموات، اور نہ ہی زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ اسے نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ نہیں ہیں مگر ایک ڈرانے والے۔ فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ اندھے سے مراد کافر، دیکھنے والے سے مراد مومن۔ ولا الظلمات ولا النور، اور اندھیرے اور روشنی برابر نہیں۔ اندھیروں سے مراد کفر و شرک اور فسق و فجور، اور روشنی سے مراد اللہ کی کتاب اور نیکی کا راستہ۔ ولا الظل ولا الحرور، اور سایہ اور گرم لو، گرم ہوا، گرم دھوپ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے مراد ہے جنت اور جہنم، یعنی جنت سایوں والی اور چشموں والی ہے۔ فی ظلال و عیون، جنت والے سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور جہنم والے اللہ فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، وہ سخت گرم سیاہ دھوئیں میں ہوں گے، اور جو ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا اور عزت والا بھی نہیں ہوگا۔ وہاں ان کی بےزتی بھی خوب ہوگی اور وہاں ان کو اذیت بھی خوب ہوگی۔ اور فرمایا جنت والے اور جہنم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاحیاء والاموات، اور مسلمان اور کافر یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کو اللہ سے انعام کی امید ہے، جنت کی امید ہے، اللہ کی رضا کی امید ہے، لیکن کافر بالکل نا امید ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اسے توفیق کے ساتھ آپ کی بات سنا دیتا ہے، عمل کی توفیق کے ساتھ، ورنہ سنتے تو سب ہیں، کافر بھی سنتے ہیں، مومن بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ اسے سناتا ہے توفیق کے ساتھ جس پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو دل کافر کے سینے میں ہے وہ ایک مردے کی طرح ہے، آپ اس دل تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے۔ آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں، کوئی ایمان لائے نہ لائے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، اور نہ ہی اس بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔
آپ کا کام ہے پہنچا دینا، اب اللہ کا کام ہے ہدایت دینا یا نہ دینا۔ ترجمہ ایک بار پھر، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے، بڑی تعریفوں والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک نئی مخلوق لے آئے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کام اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گی، لا يحمل منه شيء، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم، آپ تو صرف ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ بالغیب، دیکھے بغیر، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے جان کے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور سایہ اور گرم دھوپ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، یقیناً اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور نہ ہی آپ اسے سنانے والے ہیں جو قبروں میں ہیں۔ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ، آپ نہیں ہیں مگر ایک ڈرانے والے۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.